تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی سب سے اچھی مثال اگر ہم نے دیکھنی ہے تو جن کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں نہ آپ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں کہ تقوی کیسے کرنا چاہیے، کیسے پرہیزگاری کرنی چاہیے اور کیسے ہمیں شریعت پر پورا اترنا چاہیے، اور کس کو دیکھ کر ہمیں یوں اپنانا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، پتہ چلے کہ واقعی یہ محمد مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ تو آئے نا ہم امام اعظم کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گلی میں سے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ گلی پکی نہیں ہوا کرتی تھی، کچی ہوا کرتی تھی، تو بارش کی وجہ سے گلی میں کیچڑ ہوا تھا۔ جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی میں سے جا رہے ہیں تو اس زمانے میں جو جوتے ہوا کرتے تھے وہ بھی لکڑی کے بنائے ہوئے تھے۔ یوں آپ جا رہے ہیں کہ چلتے چلتے آپ کا پاؤں تھوڑا سا پھسلا، آپ کے جوتے مبارک سے تھوڑی سی مٹی اڑی اور ایک یہودی کی دیوار پر جا لگی۔ اب وقت کا امام ہے، ہر لحاظ سے اس یہودی سے اوپر ہے، اگر اسلام دیکھا جائے تو بھی اوپر ہے، اگر شریعت دیکھی جائے تو آپ اپنا کر بہت زیادہ اعلیٰ منصب پر پہنچ چکے ہیں، وقت کے آپ امام ہیں، اگر مالی حالات دیکھے جائے تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہاں کھڑے ہو کر تقوی کی بات کر رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یار اگر اب اس کی دیوار سے میں نے مٹی اتارنی چاہیے جو میرے جوتے سے اڑ کر اس کی دیوار پر لگی ہے، اگر میں نے مٹی اتاری تو یہ دیوار کچی ہے، دیوار کچی ہونے کی وجہ سے یہ جو میں نے مٹی اتارنی ہے اس کے ساتھ اس کی دیوار کی مٹی بھی اتر جائے گی، اور اگر میں دیوار سے مٹی نہ اتاروں تو بھی زیادتی ہے، اگر اتاروں تو اس کے دیوار کی مٹی بھی اتر جائے گی، زیادتی ہو جائے گی، اگر نہ اتاروں تو بھی زیادتی ہو جائے گی، کروں تو کیا کروں؟ کافی دیر جب سوچو بچار میں ڈوبے رہے تو بات سمجھ نہیں آئی۔ ساتھ ہی دروازہ تھا یہودی کا، دستخط دی، اندر سے یہودی باہر آیا۔ اتفاق سے وہ یہودی تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا قرضئی تھا، آپ سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا، دیکھ کر حیران ہو گیا، ڈر کے مارے کام کر کہنے لگا حضور آپ قرضہ لینے آ گئے ہیں، میرے پاس تو بھی پیسے بنے نہیں، جب بنے گے تو دے دوں گا۔ آپ نے کہا بھئی قرضے کو چھوڑ جا، میں نے تجھے معاف کیا، ایک کشمکش میں پڑ گیا ہوں، ایک غلطی لگا لے ہو گئی ہے، بتان اس کا کیا کروں؟ تو وہ یہودی ہر ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا حضور آپ سے کس نے پوچھنا ہے؟ کہا نہیں اللہ تو اوپر دیکھ رہا ہے نا، تقویٰ کیا ہوتا ہے تقویٰ بیان کر رہا ہوں، اللہ تو اوپر ہے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ یہودی میں رستے سے آ رہا تھا کہ آتے آتے میرا پاؤں تھوڑا سا پھسلا تو میرے پاؤں سے مٹی اڑی اور تیری دیوار پر جا لگی، میں نے کافی دیر سوچو بچار کی، سوچو بچار کرنے کے بعد میں نے یہ ذہن بنایا کہ اگر مٹی نہ اتاروں، چلا جاؤں، گزر جاؤں تو زیادتی ہو جائے گی تیرے ساتھ، تیری دیوار گندی ہو جائے گی، اور اگر میں مٹی اتارنا چاہوں تو جب مٹی اتاروں گا تو تیری دیوار کچی ہے اس سے بھی مٹی اتر جائے گی، میں نے سوچا اس طرح بھی زیادتی ہو جائے گی، بتان اب کیا کروں؟ کہا حضور دیوار بعد میں صاف کریں گے، پہلے آپ میرا دل تو صاف کر دیں، حضور مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور مجھے بھی مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کروا دیں۔ حضور جب تک میں یہودی تھا تو میں سوچ رہا تھا، میں نے سنا تھا، میں نے پڑھا تھا کہ ایمان اسلام کیسا ہوتا ہے، آج میں نے پریکٹیکل میں ایمان اور اسلام کو دیکھا ہے تو آپ کے اندر دیکھا ہے، یعنی وقت کا امام، مالی حالات بھی ٹھیک، ہر لحاظ سے ٹھیک، لیکن پھر بھی تقوی کی اتنی مثال کہ ایک یہودی کی دیوار کو صاف کرنے کی کشمکش میں کھڑے رہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی کا نقصان ہماری وجہ سے ہوا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی تیرا نقصان ہوا ہے آن ٹھیک کرے مل کر، بلکہ گزر جانا ہے۔ پیچھے سے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ہم نے گاڑی روکنی نہیں، چلے جانا ہے، پیچھے سے وہ بیچارہ بلکتا رہے، آوازیں دیتا رہے، ہم نے کسی کی آواز نہیں سننی۔ لیکن جن کے مقلد ہیں اگر ہم ان کو دیکھ کے ان کی سیرت کو پڑھ کر چلنا چاہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ یہودی کہنے لگا حضور
دیوار کو بعد میں صاف کریں گے، پہلے میرا دل تو کفر سے صاف کر دیں۔ حضور میں نے پہلے دین اور اسلام کو پڑھا تھا، میں نے سنا تھا، لیکن آج میں نے آپ میں دیکھا ہے کہ واقعی دین اور اسلام کیا ہے۔